تمثیل اردو۔ عنوان ہے اردو کی ضرورت و اہمیت۔ بات کرنے کا حسین طور طریقہ سیکھا، ہم نے اردو کے بہانے سلیقہ سیکھا۔ لفظ اردو، اس کا مطلب ہے لشکر۔ اردو زبان کی ابتدا و ارتقاء 11ویں صدی میں دہلی سلطنت کے مغلیہ افواج میں عربی، فارسی، ترکیہ، ہندی اور تمام مقامی زبانیں بولنے والے فوجی سپاہی جب اکٹھے فوجی بیرکوں میں رہنے لگے تو انہوں نے آپس میں تبادلہ خیال کرنے کے لیے جن الفاظ کا سہارا لیا وہی الفاظ اردو کی بنیاد بنے۔ مختلف زبانوں کے ملنے سے ایک نئی، خوبصورت اور منفرد زبان مارز وجود میں آئی۔ اس نئی زبان کا نام اردو رکھا گیا، یعنی لشکری زبان۔ اب ہم بات کریں گے اردو کی وسعت کے اوپر۔ بلا شبہ اردو کو ایک وسیع زبان ہونے کا حق حاصل ہے۔ اردو جو کہ مختلف زبانوں کے ملنے سے مارز وجود میں آئی ہے، اس لیے آج بھی اگر کسی دوسری زبان کا کوئی لفظ آ جائے تو وہ اس کا اپنا ہی محسوس ہوتا۔ اب ہم اردو بمقابلہ انگریزی زبان موازنہ کریں گے۔ لیڈی ڈیانا کا جب جان لیوا حادثہ ہوا، اس کا دوست داؤدی الفائد تھا۔ اردو بولنے والے سب اس کا نام صحیح پکار رہے تھے، مگر انگریزی بولنے والے اس کو ڈوڈی ڈوڈی کہہ رہے تھے۔ اس طرح اور بھی کئی لفظ ایسے ہیں جن کو انگریز صحیح ادا نہیں کر سکتے، مگر اردو بولنے والے آسانی سے لفظ ادا کر جاتے ہیں۔ اب ہم عربی زبان بمقابلہ اردو پہ بات کریں گے۔ اسلام سے پہلے کی بات ہے کہ عرب اپنے آپ کو عربی اور دوسروں کو اجمی کہتے تھے، یعنی اپنے آپ کو اہل زبان اور دوسروں کو گونگا کہتے تھے۔ ہم کسی طور پر بھی عربی زبان کی وسعت سے انکار نہیں کر سکتے، مگر پھر بھی کئی الفاظ ایسے ہیں جن کو عرب ادا نہیں کر سکتے اور اردو بولنے والے فی البدیہہ ادا کر جاتے ہیں۔ مثلا کراچی کو عرب لوگ کراچی نہیں کہہ سکتے، وہ اس کو کراتشی کہتے ہیں۔ نہ صرف وہ کراتشی کہتے ہیں بلکہ وہ کراتشی کہنے پر مجبور ہیں۔ اس طرح اسپین کو عرب لوگ اسپین نہیں کہہ سکتے، اس کو اسبانیہ کہتے ہیں، اور نہ صرف اسبانیہ کہتے ہیں بلکہ یہ مجبور ہیں اس کو اسبانیہ کہنے پر، مگر اردو بولنے والے اس کو اس کے اصلی نام سے بآسانی پکار سکتے۔ اب ہم بات کریں گے اردو بمقابلہ چائنی زبان۔ چائنی زبان بڑی پرانی اور وسیع زبان ہے۔ چائنا والوں نے تمام تر علوم، سائنس، طب، فنی علم ترجمہ کر کے اپنی زبان میں تبدیل کر لیا ہے۔ ان کو دوسری زبانوں کا سہارا لینے کی کسی مقام پر ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ ان کی جامعات میں تمام علوم ان کی اپنی زبان میں پڑھائے اور پڑھے جاتے ہیں۔ اس کے باوجود جامعہ نمل اسلام آباد میں میری ملاقات ایک چائنی طالب علم سے ہوئی۔ میں نے اس کو اپنا نام محمد اکبر بتایا۔ پڑھا لکھا ہونے، چائنا کے اندر پیدائش، مادری زبان چائنی ہونے کے باوجود وہ محمد لفظ ادا نہ کر سکتا۔ ذرا غور کریں، جو اس لفظ کو ادا نہیں کر سکتا وہ کلمہ کیسے پڑھے گا؟ وہ قرآن پاک کیسے پڑھے گا؟ اردو بولنے والے محمد لفظ کو ادا کر سکتے ہیں، کلمہ پڑھ سکتے ہیں، تمام تر رموز و اوقاف کے ساتھ قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں، بلکہ اردو بولنے والے قاری صاحبان کا نام دنیا کے بہترین قراء حضرات کی فہرست میں آتا ہے۔ اردو زبان کو یہ شرف حاصل ہے اور اردو بولنے والوں کو یہ فخر حاصل ہے، وہ کسی بھی زبان میں علم حاصل کر سکتے ہیں، زبان سیکھ سکتے ہیں، کسی بھی زبان کے نہ آنے کی صورت میں اس کے الفاظ کی ادائیگی کر سکتے ہیں۔ پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے اردو زبان کی ضرورت و اہمیت۔ اردو زبان کی ضرورت و اہمیت سے پاکستانیوں کو انکار کرنا نہ صرف مشکل ہے بلکہ ناممکن ہے۔ مجھے محکمہ تعلیم نے سندھی نوجوانوں کی تعلیم و تربیت کے لیے سندھ بھیجا۔ میں ہر روز اپنے فرض منصبی کے لیے وہاں جاتا، بیٹھتا، بات چیت کرتا، چائے پیتا اور واپس رہائش گاہ پر چلا جاتا۔ چند دن بعد میں نے منتظم صاحب سے کہا کہ مجھے پڑھانے کا موقع دیا جائے، میں جس کام کے لیے آیا ہوں وہ کام مجھے کرنے دیا جائے۔ انہوں نے کہا جب آپ نے طلباء سے مخاطب ہونا ہوا تو بتا دینا، ہم تمام طلباء کو اکٹھا کریں گے اور پھر بھی ایک مسئلہ ہے۔ میں نے کہا جی پھر کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ آپ اردو یا انگریزی بولیں گے،
ہمارے طلباء نہ اردو سمجھتے ہیں نہ انگریزی، لہذا آپ کا مخاطب ہونا طلباء کے ساتھ ممکن ہی نہیں ہے۔ مجھے جب بلوچ نوجوانوں کی تعلیم و تربیت کے لیے کوئٹہ بھیجا گیا تو وہاں بھی اسی طرح کے حالات تھے۔ میں اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود نہ سندھی بھائیوں سے نہ ہی بلوچ بھائیوں سے مخاطب ہو سکا، کیونکہ وہ اردو نہیں جانتے تھے۔ سندھی اور بلوچ نوجوانوں کے علاوہ ہمارے اپنے نوجوان اردو تو بول لیتے ہیں مگر لکھنے میں مہارت نہیں رکھتے۔ وہ اردو کو بھی انگریزی میں لکھنا آسان سمجھتے ہیں، یعنی رومن اردو لکھتے ہیں۔ آج کل اردو کے ساتھ ناانصافی اور حق تلفی کا یہ عالم ہے کہ ٹیلی ویژن پر جو خبروں کی پٹیاں چلتی ہیں ان میں بھی غلطیاں آ رہی ہیں۔ ہم اردو کے ساتھ ناانصافی کر کے اس کا نقصان اس صورت میں بھگت رہے ہیں کہ ہم اپنا موقف سندھی اور بلوچ بھائیوں کو سمجھا نہیں سکتے، اور دہشت گردوں کا سرغنہ انہی کے اندر سے ایک رہنما کو خریدتا ہے۔ وہ ان کو انہی کی زبان میں دہشت گردی کا پیغام ان کے دماغوں میں بلٹ تھیوری آف میس کمیونیکیشن کی طرح ٹھونس دیتا ہے، پھر وہ وہی کرتے ہیں جو دہشت گرد چاہتا ہے۔ پاک فوج اگر دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کا صفایا نہ کرتی تو شاید اس کا نقصان ہم کبھی پورا نہ کر سکتے۔ پاک فوج اور اردو دونوں ملکی اتحاد، یگانگت اور سلامتی کے ضامن ہونے کے ساتھ ساتھ لازم و ملزوم بھی ہیں۔ پنجاب والے پنجابی، سندھ والے سندھی، بلوچستان والے بلوچی، کے پی کے والے پشتو، شمالی علاقہ جات والے علاقائی زبانیں اور کشمیر والے کشمیری زبان بولتے ہیں۔ جب یہی نوجوان فوج میں آتے ہیں تو دوسروں کے ساتھ تبادلہ خیال کرنے کے لیے اردو سیکھتے ہیں، تو وہ ان کی علاقائی سوچ ختم ہو جاتی ہے اور وہ قومی دھارے میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کے لوگ محبت کرنے والے، ہمدردی کرنے والے، دوسروں کا خیال کرنے والے، دوسروں پر جان مارنے والے، دکھ سکھ بانٹنے والے، دل جیتنے والے، خیر خواہی کرنے والے، ملنسار اور مہمان نواز ہیں۔ تو وہ دہشت گردوں کا سبق بھول جاتے ہیں، اور یہ نوجوان پیار اور محبت کا درس لے کر جب اپنے خاندانوں اور علاقوں میں جاتے ہیں تو سب کو یہی درس دیتے چلے جاتے ہیں۔ ان نوجوانوں نے اردو سیکھی، حالات حاضرہ سے آگاہی حاصل کی اور دشمن کے مذموم مقاصد کو خاک میں ملا دیا۔ اردو ہماری قومی زبان ہے، اس نے تمام پاکستانیوں کو یکجا کیا ہوا ہے، کیونکہ یہ رابطے کی زبان ہے۔ جن کے رابطے کمزور ہو جاتے ہیں وہ میدان کارزار میں ہار جاتے ہیں۔ اردو پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے اتفاق، اتحاد اور یگانگت کی علامت تھی، ہے اور رہے گی۔ اس مٹی کی محبت میں ہم آشفتہ سروں نے وہ قرض بھی اتارے کہ واجب ہی نہ تھے۔ اپنی مٹی پہ چلنا سیکھو، سنگے مار پہ چلو گے تو پھسل جاؤ۔ پاکستان زندہ باد، اردو زبان زندہ باد۔